السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء، ذمہ داران جماعت و جمعیت، ٹھمکور کی مساجد کے اور ٹھمکور کی جماعت کے محترم ذمہ داران، معزز شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس کی آخری تقریر کے طور پر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور ذمہ داران اور منتظمین اجلاس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آج آپ کے سامنے مساجد کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ آج کے اس ہمارے جلسے کا بنیادی مقصد یہی مسجد ہے، یہ جگہ ہے جس جگہ آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہاں ایک مسجد کھڑی ہوئی نظر آئے گی باذن اللہ تعالی۔ تو محترم بھائیوں اور محترم بہنوں، مسجد اس کے تعارف کے لیے، اس کی عظمت کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اسی لیے مسجد کا کوئی اونر نہیں ہوا کرتا ہے۔ مسجد بنانے کی شرط ہوتی ہے کہ زمین وقف ہونی چاہیے۔ زمین اگر میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ زمین اگر آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہاں مسجد نہیں بن سکتی۔ کسی کی ذاتی ملکیت کی جگہ ہے وہاں مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ وہاں مصلی بن سکتا ہے، مسجد نہیں بن سکتی ہے۔ مسجد ضروری ہے کہ اس کی جگہ وقف ہو، اس لیے کہ اس کا کوئی اونر نہیں ہوتا ہے، اس کا مالک صرف اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ تو مسجد کی عظمت کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ مسجد کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ مسجد اللہ رب العزت کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت کا گھر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر ہونے کا ایک مفہوم اور ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہاں جو رأس العبادات، ام العبادات جو نماز ہے وہ نماز ادا ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ مرکز عبادت ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روئے زمین کا سب سے محبوب حصہ، روئے زمین کا محبوب خطہ اللہ کے نزدیک قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ احب البقاع الی اللہ مساجدها۔ زمین بہت کشادہ ہے، زمین بہت وسیع ہے، زمین میں بہت ساری خوبصورت مقامات ہیں، بڑے قیمتی مقامات ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی مقام، سب سے محبوب مقام، سب سے محبوب جگہ اگر کوئی ہے تو مسجد ہے۔ احب البقاع الی اللہ مساجدها۔ تو مسجد کے اللہ کا گھر ہونے کا ایک مطلب تو یہ کہ یہ مرکز عبادت ہے، اور مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مسجد جب اللہ کا گھر ہے تو یہاں جو بھی آئے، یہاں اپنی اپنی حیثیتوں کو بھلا کے آئے۔ دیکھو ہم مسجد کے باہر ہیں نا، ہماری بہت ساری حیثیتیں رہیں گی۔ مسجد سے باہر میری حیثیت ایک بڑے شہر کے تاجر کی رہے گی، مسجد کے باہر میری حیثیت ایک بڑے سیاستدان کی رہے گی، مسجد کے باہر میری حیثیت ایک بڑے روبدار کی رہے گی، مسجد کے باہر میری حیثیت ایک بہت بڑے خاندان کے عظیم بہت ساری ہماری حیثیتیں۔ مسجد وہ مقام ہے کہ اس گھر میں آنا ہو، یہاں داخل ہونا ہو تو اپنی حیثیتوں کو مسجد سے باہر چھوڑ کے آنا ہے۔
مسجد میں جو ہم بار بار اللہ اکبر جو کہتے ہیں، مؤذن جو 5 مرتبے اللہ اکبر کی صدائیں جو بلند کرتا ہے، امام جو 5 وقتہ نمازیں پڑھاتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کہتا ہے، جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ مسجد آتے ہوئے اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا کر آؤ. تم بڑے امیر ہو، وہ مسجد کے باہر تک. تم بڑے روبدار ہو، وہ مسجد سے باہر تک. تم بڑے منصبدار ہو، وہ مسجد سے باہر تک. تم بہت بڑے عہدیدار ہو، وہ مسجد سے باہر تک. تم بہت بڑے شاہکار ہو، وہ مسجد سے باہر تک. تمہاری ساری حیثیتیں یہ مسجد کے باہر تک. مسجد کو آنا ہو، سبھی لوگوں کو ایک ہی احساس کے ساتھ آنا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے. اسی لیے دیکھنا بھائیو، دنیا میں ایک امیر کو ایک غریب سے، اور ایک غریب کو ایک امیر سے ایک مسجد جتنا قریب کرتی ہے. آپ دنیا کا کوئی ایسا اسٹیج دکھا نہیں سکتے، دنیا کا کوئی اسٹیج ایسا دکھا نہیں سکتے جو یہ غریب کو امیر سے اتنا قریب کرتا ہو جتنا کہ یہ مسجدیں کرتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے گھروں میں جاؤ، آپ دیکھو گے کہ یہ غریب سے غریب انسان بستی کے مالدار سے مالدار انسان کے بازو یوں کھڑا ہے، اس کے کاندھے سے کاندھا لگایا ہوا، اس کے ٹخنے سے ٹخنا ملایا ہوا. دنیا میں کوئی اسٹیج ایسا نہیں جو غریب کو امیر سے اتنا قریب کرتا ہو. اقبال نے کہا، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیکھو، مسجد کا سب سے، گاؤں کا، آپ کے شہر کا سب سے غریب شخص ہو، وہ اگر مسجد کو سب سے پہلے آتا ہے، کہاں جگہ ملتی ہے اس کو؟ پہلی صف میں امام کے پیچھے ملتی ہے. اور آپ کے گاؤں کا سب سے بڑا امیر اور مالدار شخص ہو اور آخری میں آتا ہے، کہاں جگہ ملتی ہے اس کو؟ مسجد میں آخری صف میں ملتی ہے. یہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہے کسی امیر کے لیے، کسی مالدار کے لیے، کسی منصبدار کے لیے، کسی عہدیدار کے لیے. یہاں کوئی ریزرویشن نہیں ہے. اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا؟ کسی بھی شخص کے لیے منع ہے مسجد میں اپنی جگہ خاص کرنا. منع ہے اپنی جگہ خاص کرنا کہ یہاں میں بیٹھوں گا اور میرے سوا کوئی نہیں، یہ میری جگہ نہیں، یہ میں باہر چھوڑ کے آؤ اس کو مسجد سے باہر. یہ سب اللہ کا گھر ہے. یہاں جو پہلے آئے گا وہ پہلے صف میں جگہ پائے گا. تو یہ اللہ کا گھر ہے. اور بھائیو، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائے. ٹھیک ہے، لیکن غور کرو، مدینہ آنے سے پہلے آپ نے مدینے کے قریب قباء کی آبادی میں عارضی قیام کیا. وہاں قیام کیا تو بھی پہلے مسجد بنائی آپ نے. غور کرنے کی بات ہے، تھکا دینے والا سفر. مکہ سے نکلے ہیں مدینہ کو، کئی دنوں تک مسلسل چلتے ہوئے آئے. ذہن تھکا ہوا، بدن تھکا ہوا، جسم تھکا ہوا، فکر تھکی ہوئی، آنکھیں تھکی ہوئی، ہاتھ پیر تھکے ہوئے. لیکن جیسے ہی آپ قباء پہنچتے ہیں، مسجد بناتے ہیں. اور پھر قباء سے جس دن آپ مدینے میں داخل ہوئے، مدینے میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسجد بناتے. کیوں جانتے ہیں؟ مسجد کسی بھی سماج کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے یہ ہدایت کا مرکز ہوتی ہے، حق کا مرکز ہوتی ہے. یہاں سے پورے سماج میں نور پھیلتا ہے، یہاں سے پورے سماج میں روشنی پھیلتی ہے. مسجد سے نور توحید عام ہوتا ہے، مسجد سے نور صداقت عام ہوتا ہے. ایمان کا نور، توحید کا نور، اتباع سنت کا نور، امانت کا نور، دیانت کا نور، صداقت کا نور، خلوص کا نور، وفا کا نور. اللہ اکبر. انوار، مرکز انوار ہوتی ہے مسجد. یہ پوری گلی کو منور کرتی ہے، یہ پورے محلے کو منور کرتی ہے، یہ پورے علاقے کو منور کرتی ہے، یہ پورے شہر کو منور کرتی ہے. جہاں مسجدیں ہوتی ہیں وہاں نور ہی نور ہوتا ہے. اسی لیے آپ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے مسجد کی عظمت کا تذکرہ کہاں کیا جانتے ہیں؟ سورہ نور میں کیا ہے. قرآن میں سورۃ النور ہے.
اللہ نور السماوات والارض. بہت پیاری صورت ہے سورۃ النور. سورۃ النور کی بہت پیاری آیت ہے یہ. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اسے آیت النور بولتے ہیں. سورۃ النور میں آیت النور کے بعد اللہ نے مسجد کی عظمت کا تذکرہ کیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورۃ النور میں آیت النور کے بعد اللہ نے مسجد کی عظمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ نے ان مسجدوں کی رفعتوں کا حکم دیا ہے, انہیں سر بلند کرنے کا حکم دیا ہے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, ان مسجدوں میں اپنے نام کے ذکر کا حکم دیا ہے. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. صبح اور شام یہاں اللہ کی تسبیح ہوتی ہے. صبح اور شام یہاں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے. صبح اور شام یہاں اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی ہے. صبح اور شام یہاں رب کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے. سورۃ النور میں آیت النور کے بعد مسجد کی عظمت کا تذکرہ بتاتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسجد مرکز انوار ہے. اسی لیے حدیثوں میں کیا آتا ہے, مسجد جانے کی ایک دعا ہی ہے. اللہ کے نبی مسجد جاتے ہوئے ایک دعا پڑھتے تھے. جب گھر سے نکلتے نا ہم مسجد جانے کے لیے, جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنا چاہیے. وہ دعا بھی کیا ہے, دعائے نور. پیارے نبی مسجد جاتے ہوئے پڑھا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا. بہت پیاری دعا ہے, بہت پیاری دعا ہے. کیا مطلب ہے دعا کا؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا, اے اللہ میرے دل کو پر نور کر دے. وفی لسانی نورا, میری زبان کو پر نور کر دے. میری سماعت کو پر نور کر دے. میری بصارت کو پر نور کر دے. میرے دائیں نور کر دے, میرے بائیں نور کر دے, میرے اوپر نور کر دے, میرے نیچے نور کر دے. اے رب العزت مجھے نور میں نہایا ہوا انسان کر دے. دعائے نور. ہاں, قرآن بھی مسجد کا تذکرہ سورۃ النور میں کرتا ہے. قرآن بھی مسجد کی عظمت کو آیت النور کے بعد بیان کرتا ہے. اور حدیث بھی سکھاتی ہے کہ مسجد جاتے ہوئے دعائے نور پڑھتے ہوئے جاؤ. مطلب یہ ہے تمہاری زندگی میں نور انہی مساجد سے آئے گا. تمہارے گھروں میں نور انہی مساجد سے آئے گا. تمہارے خاندانوں میں نور انہی مساجد سے آئے گا. تمہاری نسلوں میں نور انہی مساجد سے آئے گا. تمہارے شہر میں نور انہی مساجد سے آئے گا. تمہارے علاقوں میں نور انہی مساجد سے آئے گا. جہاں مسجد نہیں ویران ہے وہ جگہ, وہ مقام. جہاں مسجد نہیں ویران ہے وہ گھر. جہاں مسجد نہیں ویران ہے وہ محلے. دیکھنے میں بظاہر کتنے آباد کیوں نہ صحیح. اس لیے بھائیو, اللہ کے ان گھروں کی عظمت کے درس کو یاد رکھو. اللہ کے ان گھروں کی خدمت کے مشن سے جڑ جاؤ. خدمت مساجد کا مشن, تعمیر مساجد کا مشن, یہ اتنے شرف کی بات ہے کہ یہ سعادت مندوں خوش نصیبوں ہی کو یہ اعزاز ملا کرتا ہے. خوش نصیبوں ہی کو یہ اعزاز ملا کرتا ہے. مسجد کی خدمت, چاہے وہ آپ تولیت کے متولی ہیں, سیکریٹری ہیں, خزانچی ہیں, ممبر ہیں, کچھ بھی ہیں, آپ بڑے خوش نصیب انسان ہیں اگر اللہ نے آپ کا انتخاب اپنے گھر کی خدمت کے لیے کیا ہے. ارے یہ تو چھوڑو, بڑی بڑی خدمتیں ہوئی, مسجد میں جھاڑو دینا بھی بڑے شرف کی بات ہے. اللہ کے نبی کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی. مسجد نبوی میں قبلے کی دیوار پہ کسی کا بلغم لگا ہوا دیکھا. تصور کرو, بلغم, طبیعت کتنی کراہت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے مسجد نبوی میں قبلے کی دیوار پہ بلغم لگا دیکھا. صحابہ موجود ہیں, آپ آرڈر کر سکتے تھے کہ لوگوں دیکھو دیوار پہ کسی نے تھوک دیا ہے, صاف کرو. آپ نے آرڈر نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اٹھتے,
آپ کے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی ہوتی ہے، اس چھڑی کے ذریعے اس بلغم کو کریت کر نکالتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کوئی جائے اپنے گھر سے خوشبو لائے۔ ایک بچہ دوڑتا ہوا اپنے گھر گیا اور خلوق نامی خوشبو جو اس زمانے میں بہت یوز ہوتی تھی لے کے آیا۔ آپ نے اس چھڑی پہ اس خلوق کی خوشبو کو لگا کر جس جگہ بلغم آپ نے صاف کیا تھا وہاں لگا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کسی کا تھوکا ہوا بلغم اپنے دستے مبارک سے صاف کیا، یہ بتانے کے لیے مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں بڑے سے بڑا انسان بھی اگر جھاڑو دیتا ہے اس کے لیے شرف کی بات ہے۔ ایک دیکھیے، ایک نوجوان نے ہم کو فون کیا، ٹھیک ہے، حیدرآباد کے ایک نوجوان نے ہم نہیں جانتے اس نوجوان کو، اور ابھی بھی نہیں جانتے، بس وہ ایک مرتبہ جو فون پہ بات ہوئی اتنی۔ اس نوجوان نے فون کر کے ہم سے کہا کہ مولانا صاحب آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، ایک کلیریفیکیشن چاہیے۔ ہم نے کہا کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو جانتا ہوں پر آپ مجھے نہیں جانتے، ایک کلیریفیکیشن چاہیے مجھے، میں ایک کام کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ بتائیے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مولانا صاحب میں ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، ایک بڑے باپ کا بیٹا ہوں، حیدرآباد میں ہمارے خاندان کا بڑا نام ہے، اللہ نے ہمارے والد صاحب کو بڑی دولت سے نوازا ہے۔ کیا کہا جانتے اس نوجوان نے؟ مولانا صاحب میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ جو میں جو بڑے باپ کا بیٹا ہوں، بڑے خاندان کا فرد ہوں، ہمارے باپ کے پاس جو بڑی دولت ہے، یہ چیز میرے اندر تکبر پیدا کر رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میرے اندر غرور پیدا ہو رہا ہے۔ دیکھو، کامیاب انسانوں کی علامت یہ ہوتی ہے ہم دوسروں کا احتساب بہت جلد کرتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، زید ایسا، بکر ایسا ہے، تو کیسا پہلے دیکھ۔ ہم اپنی اصلاح سے غافل، اپنی اصلاح کی فکر نہیں، دوسروں کی بڑی فکر ہم لوگوں کو۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اپنی ذات سے ہونا چاہیے۔ قو انفسکم، قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر اپنے فیملی ممبرز کو بچاؤ۔ پہلے دیکھو، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں میرے اندر کہاں کہاں کمی ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں آپ کے اندر کہاں کہاں کمی ہے۔ تزکیہ نفس کا پہلا مرحلہ یہی ہے، تزکیہ نفس کی پہلی سیڑھی یہی ہے کہ ہم محسوس کریں کہ میرے اندر کہاں کمی، کمزوری، کوتاہی ہے۔ نوجوان نے کہا بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے، مالدار گھرانے کا فرد ہونے کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر ایک طرح کا غرور اور تکبر پیدا ہو، اور میں نے اس غرور اور تکبر کا علاج کرنے کی ایک سبیل ڈھونڈی ہے، ایک کام میں کر رہا ہوں اپنے غرور کا علاج کرنے کے لیے۔ آپ سے بس یہی پوچھنا ہے جو کام میں کر رہا ہوں غرور کا علاج کرنے کے لیے وہ صحیح ہے کیا؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے محلے کی جو مسجد ہے، بڑی مسجد ہے کافی، تو میں نے چند روز سے یہ عمل شروع کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب آخری مصلی بھی چلا جاتا ہے نا، تو آخری نمازی جب مسجد سے چلا جاتا ہے تو میں اب جھاڑو لے کر مسجد کے سارے ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں، جھاڑو لے کر پورے مسجد کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہوں، اور ہر دن عشاء بعد یہ میں مسلسل کر رہا ہوں، اور جب سے یہ عمل میں کر رہا ہوں میرے اندر عجیب طرح کی انکساری میں محسوس کر رہا ہوں۔ یہ درست ہے کیا؟ میں نے کہا اللہ کے بندے کیا پوچھ رہے ہو، درست ہے۔ میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ جو احساس رب نے آپ کو دیا ہے، جو توفیق رب نے آپ کو دی ہے، وہ اللہ مجھے بھی دے دے۔ ہاں، کتنی بڑی بات ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے گھر کی خدمت وہ جھاڑو دینے کی کیوں نہ ہو، بڑے شرف کی بات ہے۔ اس لیے سعادت مند ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ میں صرف مردوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مساجد کی خدمت کی جب بات آتی ہے، ہماری مائیں بہنیں کچھ کم نہیں ہیں، بڑی بڑی مسجد کے لیے بڑا بڑا ڈونیشن دینے والی ہماری مائیں بہنیں ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا مرد کیا عورت، سبھی آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کیا اعزاز بخشا، ایک نئی سنت آپ نے وہاں سے شروع کر دی۔ کس جو مسجد کی خادمہ تھی، مسجد کی خدمت گزار تھی، کون؟ حبشی النسل خاتون، ایک
کالی کلوٹی خاتون. اب حبشی نسل جو ہے وہ عموماً غریب ہوتے ہیں. حبشی نسل کا مطلب غریب تھی. کالی کلوٹی خاتون مسجد نبوی میں رہا کرتی تھی. کیا کرتی تھی؟ وہ مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی, مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی. ہوا یہ کہ انتقال ہو گیا اس کا. صحابہ نے یہ سوچ کر کہ رات کا وقت ہے, نبی کو جگائیں گے, نبی کے آرام میں خلل ہوگا, صحابہ نے نبی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی. راوی حدیث کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا, کہ کہیں نہ کہیں یہ سوچ تھی کہ یہ تو معمولی عورت ہے, اس لیے نبی کو بتانے کی ضرورت محسوس نہ کی گئی. انہیں غسل دیا گیا, انہیں کفن پہنایا گیا, ان کی نماز جنازہ صحابہ نے پڑھی اور لے جا کے راتوں رات بقیع کے قبرستان میں دفن کر دیا. صبح فجر کی نماز میں, یہ غور کرنے کی بات ہے, صبح فجر کی نماز میں قبل اس کے کہ صحابہ بتاتے کہ اللہ کے نبی وہ خاتون انتقال کر گئی, سلام پھیر کر اللہ کے نبی متوجہ ہوئے سامعین کی طرف, آپ کو وہ عورت نظر نہیں آئی. اللہ کے نبی کا معمول تھا ہر دن فجر کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی جانب متوجہ ہوتے تھے, گفتگو کرتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ کیا بھئی تم میں سے کوئی خواب دیکھے کہ آج کوئی خواب دیکھے تو تعبیر بتاتے تھے. اللہ کے نبی سلام پھیر کے مصلیوں کی طرف رخ کر کے ابھی بیٹھے, آپ کو وہ خاتون نظر نہیں آئی. آپ نے صحابہ سے کہا وہ خاتون کہاں چلی گئی؟ یہ ہے اخلاق. اللہ اللہ, سہوکار نظر نہ آئے نہ 2 دن. میں سہوکار صاحب کو جب تیسرے دن ملتا ہوں تو پوچھتا ہوں سہوکار صاحب کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے بغیر پورا محلہ سونا تھا, آپ کے بغیر ہماری مسجد ویران لگ رہی تھی, کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کسی غریب کو کوئی پوچھتا ہے جی؟ ہاں, کسی غریب کو کوئی پوچھتا ہے؟ غریب کے وزن کو کوئی محسوس کرتا ہے کیا؟ کسی غریب کی ویلیو کو کوئی ہاں نہیں. یہ نبی ہیں جنہوں نے بتایا کہ لوگوں کو کس بنیاد پہ تولا جائے گا. تولنے کا ایک پیمانہ ترازو صرف مال نہیں, دولت نہیں. کہا کہ لوگوں کو تولو ان کے اخلاق کی بنیاد پر, ان کے ایمان کے وزن کی بنیاد پر. اخلاق کے میزان میں تولو, ایمان کے میزان میں تولو, خدمت کے میزان میں تولو. آپ نے کہا کہاں چلی گئی وہ بوڑھیا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے, ہوا یہ کہ رات ان کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی کہیں آپ کے آرام میں خلل نہ ہو, اس لیے ہم نے لے جا کے ویسے ہی دفن کر دیا ان کو. سخت برہم ہوئے آپ, سخت غصہ ہوئے آپ. کہا کیوں؟ ہل لا آذنتمونی, بتایا کیوں نہیں تم لوگوں نے مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو سیدھے بقیع کا رخ کرتے ہیں, بقیع قبرستان کا رخ کرتے ہیں, اور ان صحابیہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں. اور جو صحابہ پڑھ چکے تھے ان میں سے بھی بعض جو صحابہ پڑھ چکے تھے ان میں سے بھی بعض آپ کے پیچھے وہ نماز ادا کرتے ہیں باقاعدہ. ایک نئی سنت آپ نے شروع کی. اس غریب عورت چونکہ مسجد کی خدمت گزار تھی, مسجد کی خادمہ تھی, اس کی وفات سے اللہ کے نبی نے امت کو ایک نیا مسئلہ بتایا. کیا ہے مسئلہ؟ اگر کسی کی نماز جنازہ مس ہو جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے, تدفین کے بعد کوئی پہنچتے ہیں تو قبر پہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اہل علم کہتے ہیں 1 مہینے تک, 1 مہینے تک, اور بعض اہل علم مہینے کی قید کے بغیر, کیونکہ نماز جنازہ دعا, تو کہا کہ قبر پہ جا کے آپ پڑھ سکتے ہیں. اس لیے مسجد کی خدمت بڑے شرف کی بات ہے اور بڑے اعزاز کی بات ہے. بہرحال میں گفتگو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہوں گا, چونکہ آج ہم یہاں مسجد کے حوالے سے جمع ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے. یہ مسجد محمدی آپ کی سالوں قبل ہم آیا کرتے تھے تو مسجد محمدی تنہا تھی ڈمکور میں. اب ماشاءاللہ اور مساجد کے بارے میں سن کر ڈمکور میں جو بنی ہے طبیعت بہت خوش ہوئی, اور زیادہ خوشی ہوئی کہ مرکز تو مرکز ہے ہی, وہ اپنے کارناموں سے مرکز ہوا کرتا ہے, لیکن اب رقبے میں بھی اس کی مرکزیت الحمدللہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسجد کی توسیع کے لیے 3 سائیڈیں یہاں خریدی گئی ہیں. پہلی سائیڈ یہی ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں, اور بازو 2 سائیڈیں ہیں. اب منتظمین نے, یہاں کے ذمہ داران جماعت نے
یہ سائٹ جس جگہ آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں اب کنسٹرکشن شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اور شاید رمضان تک فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور تک جانے کا ان کا ٹارگٹ ہے، اور یہاں جو بلڈنگ آنے والی ہے اس کی لاگت غالباً 72 لاکھ ہے۔ یہاں یہ جو 2 سائڈ ہیں وہ چھوڑ کے بول رہا ہوں میں، 72 لاکھ کی لاگت میں یہاں بلڈنگ انشاءاللہ آنے والی ہے۔ تو ہم ذمہ داران کے اس پر آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں، آپ بھائیوں سے، آپ سبھی بہنوں سے، اہالیان ٹمکور سے، اور جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے کہ شہر ٹمکور کی اس مسجد محمدی کی توسیع کا جو کنسٹرکشن ہو رہا ہے اس کے لیے آپ اپنا بھرپور قیمتی تعاون پیش کریں، آج بھی پیش کریں، اپنے دوست و احباب کو توجہ دلائیں۔ یہاں حساب یعنی کل 72 لاکھ جو ہے اس کا خرچ ہے، یہاں جو انشاءاللہ عمارت آئے گی، ایک مسلح 40 پر 8,000 اور ایک اسکوائر فٹ 6,000، 40 پر 8,000 آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کوئی دشوار نہیں ہے۔ مڈل کلاس فیملی کے نوجوانوں کی صورتحال اس وقت یہ ہے، ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ ہوٹل جاتے ہیں تو 10-10 ہزار بل ہوتی ہے۔ یہ امیروں کی بات نہیں کر رہے ہیں، مڈل کلاس فیملیاں جن کی آمدنی متوسط درجے کی ہے، ان کے خرچ کا معیار، ان کے خرچ کا انداز اس وقت یہ چل رہا ہے کہ احباب کے ساتھ ہوٹل کو جاتے ہیں تو ایک وقت کے کھانے کی بل 10,000 کرتے ہیں۔ یہ آخرت کا سودا ہے، یہ جنت کا سودا ہے۔ یہاں دل کھول کر دیجئے گا، یہاں دل کھول کر خرچ کیجئے گا۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے، آپ سبھی بھائیوں سے گزارش ہے، اور جگہ آپ نے بخیلی کر لی ہوگی یہاں خدا را بخیلی نہ کریں۔ جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے وہ آئیں، آگے بڑھ کر آئیں، دل کھول کر مسجد کا تعاون کریں، تاکہ یہاں اس مقام پر جسے آج ہم ویران اور بے عمارت دیکھ رہے ہیں، بہت جلد ہم سب ایک عالی شان اور مضبوط پختہ عمارت دیکھ سکیں۔ چونکہ مسجدوں کے بڑی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام خوب ہو رہا ہے، رفتار سے دعوت آگے بڑھ رہی ہے۔ شکر ہے خدا کا کہ جہاں جہاں مسجدیں بن رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، روز اول سے مسجدیں ہماری فل چل رہی ہیں، جو دلیل ہے اس بات کی کہ کتاب و سنت کی دعوت لاکھ چیلنجز کے باوجود پوری رفتار سے بڑھے چلی جا رہی ہے۔ اس دعوت و تبلیغ کے بڑھتے قافلے میں جو لوگ اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا پیسہ اس راستے میں لگائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطع بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ کوئی اللہ کے لیے گھر بنائے، کتنا بڑا گھر؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر صحیح، بڑی مسجد نہیں، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی آپ مسجد بنائیں، اللہ اس کے لیے جنت الفردوس میں گھر بناتا ہے۔ مطلب یہ ہوا ایک اینٹ بھی اگر آپ کے پیسے سے لگ جائے، ایک معمولی سا اینٹ آپ کے لیے بہت عظیم صدقہ جاریہ۔ تو آپ سے التجا ہے، درخواست ہے کہ مسجد محمدی کی توسیع کے لیے آپ اپنا قیمتی تعاون پیش کریں۔ دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی یہاں مل بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور جس طرح رب العزت نے ہمیں یہاں جمع کیا، اکٹھا کیا، کل روز قیامت اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔